بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، نہ صرف بلکہ گھر سے نکال دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ ایک عورت ماں اپنے 4 بھائیوں کے اور اہل قبیلہ کے حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے، یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں، یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور مدد کے لیے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے 40 گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا کہ جو پہلے کہا تھا۔ اب جناب امیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم سب میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اسی عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر 4 بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو کہ تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ راضی ہیں۔ اس طرح اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو باعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا اور اس وقت سے پہلے مت آنا جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا، غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی؟ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا تھا؟ کہنے لگی برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتی ہوئی چل پڑی۔